سب سے بہترین صدقہ یاد رکھو، خاص کر اس دور میں یہ سوچنا کہ آنے والوں نسلوں کے لیے یہ علوم اسلامیہ کیسی باقی رہے، یہ سب سے بہترین سوچ اور سب سے ضروری ترین سوچ ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو باطل قوتیں ہیں، یہود، ہنود اور عیسائی، یہ پیچھے پڑی ہوئی ہیں کس طریقے سے مسلمانوں سے جو یہ دینی تعلیمات ہے وہ نکل جائے. بس آپ کی نماز سے ان کو کوئی سروکار نہیں. اگر آپ مسلمان ہیں بے شک رہے، آپ نمازی ہیں تو بے شک رہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ نمازی ہے، لیکن اگر تعلیمات باقی رہ گئی تو آنے والی نسل بھی نمازی ہوں گی. اگر تعلیمات ختم ہو گئی، اسلامی تعلیمات، تو یہ ٹھیک ہے نمازی تو ہے، لیکن آنے والی نسل میں کوئی نمازی نہیں ہوگا، کوئی دیندار نہیں ہوگا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، یہ کارگزاریاں سن رہے ہیں. بہت سارے ہمارے ساتھی، جیسے آپ نے ایک دو ہفتے پہلے ہمارے ساتھی کی کارگزاری سنی کہ البانیہ وہ کتنا زبردست اسلامی ملک تھا، اس میں مسلمان اتنے بڑے اہم کردار ادا کرنے والے. ایک وقت تھا کہ یہ تقسیم نہیں تھی کہ یہ البانیہ ہے، یہ فلاں ہے، علاقائی نسبت تو تھی، لیکن ملک سارا ایک تھا. خلافت عثمانیہ وغیرہ اور اس سے پہلے، یعنی مسلمان ہمیشہ کے لیے ایک رہے. لیکن یہود، ہنود اور نصارہ نے ایسی زور لگایا، ایسی کوشش کی، ایسی سازش کی کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا، لسانی بنیاد پر، دنیاوی مفادات پر ان کو تقسیم کیا، اور پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ دین سے ایسا غافل کر دیا کہ اب ملک در ملک، یعنی نام کے مسلمان نہیں رہے، مسلمان رہے نہیں، نسلاً مسلمان ہے، آبا اور اجداد نے اس کا نام مسلمان رکھا ہے. الحمدللہ اس نام پہ یا اسلام کی نسبت پر وہ فخر بھی کرتے ہیں، لیکن کلمہ تک نہیں آتا، کلمہ تک نہیں آتا. آپ تو خوش قسمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول دیا ہے، بہت کچھ دیکھ کر کے ہی ہم سیکھ جاتے ہیں. لیکن وہ بیچارے جن کو یہ دیکھنا ہی نصیب نہیں ہے کہ اذان کیا ہوتی ہے اور نمازی کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، جو دیکھے گا نہیں یہ نماز کتنا مشکل عمل ہے، اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا. آپ تصور کر لیں کہ وہ مسلمان جو اب نیا مسلمان ہوا، وہ نماز سیکھے گا تو اس کو لوہے کے چھننے جوانے ہوں گے. صرف یہ نماز سیکھنا آسان نہیں، اسی طرح کوئی بھی عمل آسان نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ماحول دیا ہے اور اس کو رائج کر دیا ہے تو ہمارا بچہ 7 سال کا بچہ وہ بھی پوری نماز خوب جانتا ہے. ایک ماحول ہے، اور یہ ماحول اگر علوم اسلامیہ باقی نہیں رہے، ماحول نہیں رہے گا. ہر قوم کے سمجھدار لوگ وہ ہیں جو مستقبل کا سوچے. وہی مستقبل کا سوچو، ہماری ذمہ داری ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس سلسلے میں تم خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم جو مالدار ہیں، یہ اللہ نے دیا ہے. ہمارے کتنے سارے ایسے ساتھی ہیں جو صلاحیت میں ہم سے کہیں زیادہ ہے، صحت میں ہم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں مال دیا ہے. اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آتی ہے اور پھر وہ حسرت مارے یہ کہے اے پروردگار کیوں تو نے مجھے کچھ مزید مہلت نہیں دی تاکہ میں خوب خرچ کرتا اور نیکوکاروں میں شمار ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو مزید مہلت نہیں دینی جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کون سے اعمال کرتے ہو. ہمارے رات دن کس چیز میں گزرتے ہیں. دوستو، ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ایک حق بات جب سامنے آتی ہے، بڑا نقصان کیا ہے، کلام پاک ہمارے ہاتھوں میں، جانتی ہوئے کہ اللہ کا کلام ہے، پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے پتہ نہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے، قیامت کے روز اس کا پتہ چلے گا. پھر بھی ایمان کی دولت سے اللہ ہمیں معاف فرما دے گا اور ہمیں جنت دے گا.
اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد. لیکن جرم کتنا بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دولت سے ہمیں نوازا کہ قیامت تک کے لیے اس کے حفاظت کی بھی خود ذمہ داری دی, اور اس میں ہر ہدایت موجود ہے. اس کے باوجود ہم بہت سارے تو پڑھ بھی نہیں سکتے. کتنے سارے ساتھی انگلش تو پڑھ سکتے ہیں, قرآن مجید نہیں پڑھے. افسوس ہے خدا کے بندے, افسوس ہے, اور اس کے والدین پر بھی افسوس ہے. انہوں نے یہی سوچا کہ ہماری اولاد کس طریقے سے دنیا دار بن جائے, لیکن دیندار بن جائے اتنا بھی نہیں سوچا کہ کم از کم اللہ کا کلام تو پڑھ دے. کتنا افسوس ہے. اللہ ان کو معاف فرما دے. اور جو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے, ابھی حیاتی ہے, زندگی ہے, آپ کی عمر اگر 60-70 سال بھی ہو گئی ہے تب بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. کیا یاد کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے مثال ہے, 70 سالہ آدمی بھی حافظ بنا ہے, 70 سالہ. اور پھر اس کو سمجھنا محنت شرط ہے, وقت دینا شرط ہے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور الحمدللہ اللہ نے یہاں ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہر مسجد میں اور ہر محلہ میں الحمدللہ علماء ہے, اور وہ کچھ لیے بغیر آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے. آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں, کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. واحد نعمت ہے اللہ کی کہ اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اللہ نے ان کی دلوں میں ڈال دیا, ورنہ تو دنیا پیسے کی ضرورت مولوی کو بھی ہے اور مفتی کو بھی ہے, سب کو ہے. لیکن اس بارے میں دینے میں بھئی ہم رات دن تیار ہیں. اور ہر مسجد میں الحمدللہ ایک اجتماعی انتظام اب ہو رہا ہے.